ہوتی ہے, لڑائی ہوتی ہے, لوگ زخمی ہو گئے ہیں, اسپتال کا سرٹیفکیٹ ہے, ان پہ یہ کرمنل کیس کریں. تو مجھے وہ چودھری شجاعت حسین کا کیس یاد آ گیا کہ جب انہوں نے بھینس چرائی تھی. تو اس قسم کے فریولس قسم کے الزامات کہ کسی طرح سے مجھے ہراس کرے کہ تاکہ یہ اس کیس سے بھاگ جائے. دھمکیاں بھی ملی ہیں, آفرز بھی ہوئی ہیں, میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ معاملات بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے. جان سے مارنے کی بھی دھمکی ملتی ہے. لیکن چونکہ مقصد بہت بڑا ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم آخر تک پہنچائیں گے. بہت بہت شکریہ. اب میں دعوت دیتا ہوں ارسلان وردک صاحب کو. یہ ہمارے وہ آڈیٹر تھے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے, جنہوں نے وہ فیکٹ فائنڈنگ کی ہے. تو ابھی ہم آپ کے سامنے وہ فیکٹس رکھیں گے جو شاید پاکستان کے سامنے اس سے پہلے نہیں رکھے جا سکے, اور جو شاید میری رائے میں انتہائی سنگین فیکٹس ہیں, جس سے ہماری سیاست پہ اثر پڑے گا, جس سے ہماری جو قیادت ہے ان پہ اس کے بڑے سنگین اثرات پڑ سکتے ہیں. ارسلان وردک تشریف لائے. شکریہ اکبر صاحب. جی اکبر صاحب نے کافی تفصیلی انٹروڈکشن بھی کر دیا. یہ وہ آرڈر تھا جس کے تحت ہم نے کام شروع کیا تھا. 14 اپریل 2021 کا آرڈر تھا ای سی پی کا کہ اکبر صاحب 2 فائنینشیل ایکسپرٹس کو انگیج کر لیں. تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا, مجھے اور میرے کولیگ محمد صہیب کو انگیج کیا گیا اس اسائنمنٹ کے لیے. جو انوائرمنٹ تھی جس میں کام کیا گیا وہ تو اکبر صاحب نے ایکسپلین کر دیا کہ ٹوٹل 40 آورز ایکسٹینڈیڈ ٹو 55 آورز ملے تھے. تقریباً کوئی 25-30 والیومز کو پروز کرنے کے, دیکھنے کے, جس میں ہر والیوم قریباً 200-300 صفحوں کا تھا. تو یہ ایک تقریباً امپاسبل ٹاسک دیا گیا تھا کہ 55 گھنٹوں میں ان کو ایویلیویٹ کیا جائے وداؤٹ اینی ٹولز. فار ایگزامپل فوٹو کاپی, لیپ ٹاپ, موبائل, کوئی بھی چیز الاؤڈ نہیں تھی. اس کے انڈر یہ کام کیا گیا. اس میں جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہ کہ جو بھی ریکارڈ دیا گیا وہ اوریجنل نہیں تھا. یہ ساری فوٹو کاپیز تھی جس کی وجہ سے ان کے اوپر ریلائی نہیں کیا جا سکتا تھا. جو فوٹو کاپیز تھی وہ خود بذات خود بھی ویریفائڈ, سرٹیفائڈ, سائنڈ یا اسٹیمپڈ نہیں تھی. تو اس لیے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کیا وہ اوریجنل کی کاپی ہے کہ نہیں ہے. جو بینک سٹیٹمنٹس دی گئی تھی ان میں سے اکثریت جو ہے وہ نہ تو بینک کے لیٹر ہیڈ پر تھی, اور بہت سارے کیسز میں اس کے اوپر کسی بینک مینیجر کا سائن یا اسٹیمپ بھی نہیں تھا, جس کی وجہ سے ان کی ویریفیکیشن بھی جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. 2009 سے لے کر 2012 تک کی جو ڈونرز کی لسٹ دی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے, وہ ڈونر لسٹ جو ہے وہ سائنڈ اور اسٹیمپڈ نہیں تھی, تو اس کی ویریفیکیشن بھی مشکل ہے. اس کے علاوہ جنرلی اسپیکنگ اگر اس طرح کی کوئی اسکروٹنی کی جائے فائنینس کے حوالے سے, تو اس میں جو ڈیٹا ہونا چاہیے تھا وہ ریکوائرڈ ڈیٹا بھی نہیں تھا, جس میں فار ایگزامپل کیش بک ایک چیز ہوتی ہے, بینک بک ہوتی ہے جو کہ بینک اسٹیٹمنٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے, اس کے علاوہ جنرل لیجر ہے, ٹرائل بیلنس ہے, ڈونیشن کی ریسیٹ بکس ہیں. اس طرح کا کوئی ڈیٹا پرووائڈڈ نہیں تھا. بہت ہی محدود ڈیٹا دیا گیا تھا. جو فار ایگزامپل اگر بینک اسٹیٹمنٹ کی جیسے میں نے کہا کاپی دی, تو بینک اسٹیٹمنٹ میں اگر آپ بینک اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو اس کے اندر یہ ڈسکرپشن نہیں ہوتی کہ پیسے کہاں سے آئے اور کہاں گئے. اس میں بعض اوقات ریفرنسز ہوتے ہیں, بعض اوقات ریفرنسز بھی نہیں ہوتے, تو بڑا ہی لمیٹڈ ڈیٹا دیا گیا تھا اس پوائنٹ پہ. اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی نے جو کمپنیز بنائی ہیں یو ایس اے میں, یو کے میں, آسٹریلیا میں اور کینیڈا میں, ان ملکوں میں, اس کے علاوہ اور ملکوں میں ہو سکتی ہے لیکن کم سے کم ان 4-5 ملکوں کا ہمیں علم ہے, اس میں جو کمپنیز بنائی گئی ہیں ان کمپنیز کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس یا ایون ان آڈیٹڈ اکاؤنٹس بھی پرووائڈ نہیں کیے گئے. ان انٹرنیشنل کمپنیز کے پھر جو بینک اکاؤنٹس ہیں جو کہ قریباً کم سے کم 6 ہیں, اس کی بینک سٹیٹمنٹس بھی پرووائڈ نہیں کی گئی. اور جو ڈونرز کی جو لسٹ دی بھی گئی اس کے اندر وہ انفارمیشن نہیں ہے کہ جس سے اس ڈونر کی کوئی ویریفیکیشن ہو سکے. مثلا ڈونر کا جو ہے وہ ایڈریس, سی این آئی سی نمبر, اس طرح کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے, صرف ایک نام ہے جس سے یہ ویریفائی نہیں ہو سکتا کہ کیا یہ واقعی اس آدمی نے ڈونیشن دی تھی یا نہیں دی تھی.
جو اسکروٹنی کمیٹی نے اپنے 25 اپریل کے آرڈر میں مختلف انفارمیشن اور ریکارڈ پی ٹی آئی سے مانگا تھا، اس ریکارڈ کو کمپلیٹلی پرووائڈ یا ریکوائرڈ انفارمیشن کو پرووائڈ نہیں کیا پی ٹی آئی نے. فار ایگزامپل، جو اسکروٹنی کمیٹی نے کہا کہ جو پاکستان میں جتنے بھی بینک اکاؤنٹس ہیں اس کی آپ لسٹ دیجئے، وہ لسٹ پوری کی پوری نہیں دی گئی، وہ ہم آگے ایکسپلین کریں گے. اس کے علاوہ جو بھی انفارمیشن الیکشن کمیشن نے اسٹیٹ بینک کے تھرو بینکوں سے حاصل کی تھی، وہ انفارمیشن بھی ہمیں نہیں دی گئی. اس کے علاوہ جو کنٹری وائز لسٹ ہے، مثلا مختلف ملکوں سے جو ڈونیشن آئی، اس کی تفصیلات بھی پوری طرح سے نہیں دی گئی. جو پاکستان سے باہر بینک سٹیٹمنٹس ہیں، اس کا میں ذکر کر دیا کہ ان میں سے کوئی بھی بینک سٹیٹمنٹ پرووائڈ نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے یہ کمپلیٹ ریکارڈ اویلیبلٹی نہیں ہے، جس کی وجہ سے کمپلیٹ پکچر نہیں بن سکتی کہ کتنی ڈونیشن یا فنڈز ریسیو ہوئے اور کیا ہوا ان کا. اکبر صاحب نے اس کا بھی ذکر کیا، جو پی ٹی آئی کے 4 امپلائیز ہیں جس کو پی ٹی آئی کی فائنانس کمیٹی نے آتھرائز کیا کہ پی ٹی آئی کے بہاف پر وہ ود ان پاکستان اینڈ پاکستان سے باہر سے فنڈنگ ریسیو کریں، ان امپلائیز کی بینک سٹیٹمنٹس پرووائڈ نہیں کی گئی. اب اس کے اندر کتنی ڈونیشن ریسیو ہوئی اور اس کے بعد اس کو نکال کے کہاں لے کر گئے، یہ باتیں علم میں نہیں ہیں فی الحال. یہ ان امپلائیز کے نام ہیں اور ان کے سی این آئی سی نمبرز ہیں. یہ وہی لیٹر جو اکبر صاحب نے پریزنٹ کیا تھا، اسی میں سے یہ ایکسٹریکٹ کیا گیا. وہی لیٹر ہے جی. اس میں یہاں پر بھی امپلائیز کے نام اور سی این آئی سی نمبر ہیں اور اس جگہ پر بھی ہیں. اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن نے اسٹیٹ بینک کو، جیسے پہلے ذکر ہوا، خط لکھا کہ تمام بینکوں سے بینک کے پی ٹی آئی کے بینک اکاؤنٹس کی لسٹ نکالی جائے اور ان کے بینک سٹیٹمنٹس پرووائڈ کیے جائے. تو وہ بینکوں نے جو لسٹیں دی وہ تقریباً 28 بینک اکاؤنٹس تھے. اسکروٹنی کمیٹی نے یہ پی ٹی آئی کو کہا کہ ان بینک اکاؤنٹس کو آپ ویریفائی کریں، تو پی ٹی آئی نے ان میں سے 5 اکاؤنٹس کو کہا کہ یہ ہمارے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں یا پی ٹی آئی کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں. جبکہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اکاؤنٹ کے ٹائٹل کے اندر پی ٹی آئی کا نام بھی شامل ہے، یہاں بھی شامل ہے، پی ٹی آئی ویلفیئر کا نام بھی ہے، پی ٹی آئی ڈیزاسٹر فنڈ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اسکروٹنی کمیٹی نے پی ٹی آئی کو یہ آرڈر بھی کیا تھا کہ آپ اپنے تمام فنڈز کی لسٹ دیں، جو کہ فار ایگزامپل پارٹی فنڈ، ڈیزاسٹر فنڈ، ان ساروں کی بھی تفصیلات دیں. تو یہ 5 ایسے اکاؤنٹ ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک اور بینکوں نے آئیڈینٹیفائی کیے، مگر پی ٹی آئی نے ڈینائی کیے کہ ہمارے اکاؤنٹ نہیں ہے. اس کی وجہ بھی نہیں کوئی خاص بتائی گئی. اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی نے آڈیٹڈ اکاؤنٹس جمع کرائے ہیں الیکشن کمیشن میں، جو کہ گزٹ نوٹیفیکیشن کا حصہ ہیں، اس کے اندر بینک اکاؤنٹس کو بھی ڈکلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے. اس میں پی ٹی آئی نے بینک اکاؤنٹس تو ڈکلیئر نہیں کیے، بینک کی برانچز بتائی ہیں. تو وہ برانچز جو بتائی ہیں وہ 2009، 10، 11، 12 میں صرف 2 برانچز ڈکلیئر کیا کہ ان 2 بینک برانچز میں ہمارے اکاؤنٹس ہیں، اور 2013 میں 4 برانچز بتائیں. ہم نے جو ان کے ٹوٹل اکاؤنٹس جو دیکھے اور جو بینک سٹیٹمنٹس پرووائڈ کی گئی، اس کے حوالے سے ان 2 برانچز میں 6 بینک اکاؤنٹ صرف تھے، جبکہ 16 ایسے بینک اکاؤنٹس تھے کہ جن کی یا بینک اکاؤنٹ یا اس کی برانچز ڈسکلوز نہیں کی گئی. یہ اسی طرح ہی 13 تک یہی چل رہا ہے. تو انہوں نے اپنے آڈیٹڈ اکاؤنٹس میں اپنے بینک اکاؤنٹس پوری طرح ڈسکلوز نہیں کیے، اور یہ آڈیٹڈ اکاؤنٹس الیکشن کمیشن کو جمع ہوئے ہیں اور یہ گزٹ نوٹیفیکیشن کا حصہ ہے. یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں 2009-10 کے، اور اس میں نیم آف بینکرز میں کے اے ایس بی بینک لمیٹڈ بلو ایریا اسلام آباد، حبیب بینک لمیٹڈ سی ڈی اے سیوک سینٹر اسلام آباد کا صرف ذکر ہے. ان 2 بینک برانچز کا ذکر ہے، اس کے علاوہ اور بینکوں کا ذکر نہیں ہے یا اکاؤنٹس کا ذکر نہیں ہے. 2011 میں بھی اسی طرح انہی 2 کا ذکر ہے. 2012 میں بھی اسی طرح ہی 2 کا ذکر ہے. 2013 میں 4 بینک اکاؤنٹوں کا ذکر ہے. اس کے اندر جو ہے یو بی ایل جناح ایونیو ہے، اور کے اے ایس بی گلبرگ لاہور بھی ہے.
اس کے علاوہ جو بینک اکاؤنٹس کے جو سگنیٹریز ہیں وہ بھی ایک بڑی اہم انفارمیشن ہے کہ اس بینک اکاؤنٹ کو کون کون آپریٹ کرتے تھے. تو ٹوٹل جو 24 اکاؤنٹس ہیں اس کے اندر سے 9 بینک اکاؤنٹس کے سگنیٹریز ڈسکلوز نہیں کیے گئے. اس کے نام یہاں پر ہیں. یہ ہر ایک بینک، اس کی برانچ اور اس کے بینک سگنیٹریز جو اگر انفارمیشن اویلیبل ہے تو ہم نے یہاں لکھ دی ہے، لیکن 9 ایسے اکاؤنٹس ہیں جس کی انفارمیشن دی ہی نہیں گئی. اس کے علاوہ جو کے ایس بی کا اکاؤنٹ ہے گلبرگ میں، لاہور میں، اس کو انہوں نے اپنے آڈیٹڈ اکاؤنٹس میں تو ایڈمٹ کیا ہے مگر اس کی بینک سٹیٹمنٹ نہیں دی، اور اس کے علاوہ اس کی جو سگنیٹریز کی لسٹ ہے وہ بھی نہیں دی. خاص طور پہ جو کے ایس بی بینک نے یا جو اب بینک اسلامی ہے اس نے ان سگنیٹریز کے بارے میں ان کو انفارم کیا لیٹر کے تھرو. وہ لیٹر 2 صفحوں کا ہے، اس کا ایک صفحہ موجود ہے اسکروٹنی کے ریکارڈ میں اور ایک صفحہ موجود نہیں ہے. تو پروبیبلی جو اکاؤنٹ ڈکلیئر نہیں کیا اس کے سگنیٹریز پیج 2 پر ہیں. یہ وہ سارے بینک اکاؤنٹ ہیں جس کے ڈسکلوجر نہیں ہے سگنیٹریز کا یہاں پر. اس کے علاوہ جو ہم نے مختلف بینک سٹیٹمنٹس جو انہوں نے سبمٹ کی تھی ان کو جب اسکروٹنائز کیا، ایویلیویٹ کیا، تو اس میں ہمیں ایسے ٹرانسفر نظر آئے جس میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ بینک سٹیٹمنٹ میں تمام ڈسکرپشن نہیں ہوتی کہ پیسے کہاں سے آئے اور کہاں گئے، لیکن بعض اوقات وہ ڈسکرپشن نظر آ جاتی ہے. تو اس ڈسکرپشن سے ہم نے یہ دیکھا کہ کم سے کم 5 ایڈیشنل بینک اکاؤنٹس ہیں جہاں پہ پیسے ڈکلیئرڈ اکاؤنٹوں سے گئے ہیں اور یہ 5 اکاؤنٹ انڈکلیئرڈ ہیں. تو بینک الفلاح ٹاؤن شپ برانچ لاہور، یہ انہوں نے 2013 تک ڈسکلوز نہیں کیا تھا، جبکہ 2013 میں اس میں تقریباً 49 ملین کی اماؤنٹ ٹرانسفر ہوئی ہے. اسی طرح کے ایس بی بینک کے اندر ایک ہے پی ٹی آئی نیشنل کیمپین آفس، یہ ٹائٹل آف دا اکاؤنٹ ہے. اس میں تقریباً 69 ملین ٹرانسفر ہوا ہے فرام ڈکلیئرڈ اکاؤنٹس، لیکن یہ اکاؤنٹ ذاتی طور پر خود ڈکلیئرڈ نہیں ہے. یہ کون سا اکاؤنٹ ہے؟ پھر ایک اور ہے پی ٹی آئی سینٹرل الیکشن کمیشن کے پی کے، اس میں 8 ملین ٹرانسفر ہوا ہے. بینک سٹیٹمنٹس کی ڈسکرپشن سے یہ پتہ چلتا ہے مگر یہ پتہ نہیں چلتا یہ کون سا بینک ہے. پھر ایک پی ٹی آئی سوات ریلیف فنڈ ہے، اس کا بھی بینک ان نون ہے لیکن اس اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہوئے اس ٹائٹل پہ. پھر ایک ہے کے ایس بی بینک لمیٹڈ ہیڈ آفس، یہاں پر قریباً کوئی 35 ملین ٹرانسفر ہوا لیکن اس نام سے کوئی اکاؤنٹ فی الحال ڈسکلوزڈ انہوں نے نہیں کیا. جو میں نے گلبرگ برانچ کا ذکر کیا تھا اس میں تقریباً کوئی گلبرگ برانچ میں تقریباً 598 ملین ٹرانسفر ہوا ہے ڈکلیئرڈ اکاؤنٹوں سے ٹو این اکاؤنٹ جس کی بینک سٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں دی. 598 وہاں ٹرانسفر ہوا ہے 598 ملین، اور وہاں سے ڈکلیئرڈ اکاؤنٹوں میں کوئی 85 ملین ٹرانسفر ہوئے ہیں. جو ذکر ہوا تھا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان سے باہر کچھ کمپنیز رجسٹر کرائی ہیں، وہ کمپنیز جو ہیں وہ یو ایس اے، یو کے، آسٹریلیا، کینیڈا، ان 4 ملکوں میں کم سے کم ہمیں علم ہے. ان کمپنیوں کے نام یہ ہیں اور ان کے رجسٹریشن نمبر بھی ہیں، اور یہ انفارمیشن پی ٹی آئی نے جو ریکارڈ سبمٹ کیا ہے اس میں سے ہی نکالا گیا ہے، اور یہ ایڈمیٹڈ کمپنیز ہیں. ان کمپنیز کے آڈیٹڈ یا ان آڈیٹڈ اکاؤنٹس ریکارڈ میں اویلیبل نہیں دیے گئے. ان 4-5 کمپنیوں کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں اس کی ڈیٹیل بھی اویلیبل انہوں نے کی ہے کہ کون کون سے بینک اکاؤنٹس ہیں، اور یہ جو انہوں نے ریکارڈ جمع کرایا اس کا ریفرنس بھی ہم نے لے لیا. اس صفحے پہ یہ لکھا ہوا ہے، مگر ان بینک اکاؤنٹوں کی بینک سٹیٹمنٹ پرووائڈ نہیں کی گئی، جو کہ اسکروٹنی کمیٹی نے اسپیسیفکلی کہا تھا کہ ان پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر جتنے اکاؤنٹس ہیں اس کی بینک سٹیٹمنٹس جمع کرائی جائے. پھر جو میں نے ذکر کیا تھا کہ ڈونر لسٹیں کچھ پرووائڈ کی گئی ہیں، تو
لوکل ڈونر لسٹیں جو پرووائڈ کی گئی وہ 2009 سے 12 تک کی صرف ہے. 2013 کی لوکل ڈونر کی لسٹ نہیں پرووائڈ کی گئی. لیکن جب 2009 سے 12 کی لوکل ڈونر کی لسٹ ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ڈونر کے نام کے بجائے بہت ساری ٹرانزیکشن میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے کلیکشن ایٹ چیئرمین آفس. اور یہ ڈونر لسٹوں کی انفارمیشن ہے. اس میں اگر دیکھیں تو کلیکشن ایٹ چیئرمین آفس 1 لاکھ روپیہ 15 لاکھ اس طرح کر کے. اس کو ہم نے کراس میچ کیا بینک سٹیٹمنٹس کے ساتھ اور بینک سٹیٹمنٹ میں ہم نے دیکھا تو یہ کیش ڈپازٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکچوئل ڈونر کون تھا اور اس کی کیا تفصیلات ہیں, اس کی کیا ویریفیکیشن ہے, وہ انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے. اور صرف چیئرمین آفس کا ذکر ہے کہ وہاں سے کوئی کلیکشن ہوئی ہے. اس میں ایک بڑی ان یوزول اماؤنٹ ہے 20 ملین کلیکشن ایٹ پی ٹی آئی آفس کر کے 2011 کی. یہ ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ 25 ملین بنتی ہے. کچھ ان یوزول ٹرانزیکشنز دیکھی تھیں, کچھ پیمنٹس ٹو پارٹی لیڈرز تھی, تو ہم نے وہ بھی سجیسٹ کر دیا ہے کہ اس کو بھی ذرا انویسٹیگیٹ کر لیا جائے. تو اس میں قریباً 1.499 ملین جو ہے وہ اسد عمر صاحب کی کو پیمنٹ کی گئی ہے اور کوئی اراؤنڈ 7 ملین جو ہے عائلہ ملک صاحبہ کو پیمنٹ کی گئی ہے. یہ بینک سٹیٹمنٹ کے اندر ڈسکرپشن کے اندر یہ نام لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ پھر ہم نے فائنلی جو ڈفرینٹ فائنڈنگز تھیں ان فائنڈنگز کو ایک ٹیبل فارم میں سمرائز کر دیا. آلدو کہ تفصیلی رپورٹ بہت ڈیٹیل میں ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکرائب کرتی ہے, لیکن فار دا ایز آف یوزرز ایگزیکٹو سمری ہے, اور ایگزیکٹو سمری کے اندر یہ ایک ٹیبل ہے جس میں مختلف پوائنٹس کی سمری بنا کے اس کا ایک ٹوٹل بنایا گیا. تو اس میں ایک ایک پوائنٹ کو میں انڈیویجولی ٹچ کر دیتا ہوں. سوری میں اس کے پڑھنا چاہ رہا تھا. جی, سب سے پہلا 46 ملین روپیز ہیں. یہ وہ اماؤنٹس ہیں جو کہ پاکستان سے باہر ریسیو ہوئی ہیں پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی نے ایڈمٹ کیا ہے یہ ہمیں پاکستان سے باہر ریسیو ہوئی ہیں, یو کے میں, یو ایس میں, آسٹریلیا میں, اور ساتھ یہ بھی ایڈمٹ کیا ہے انہی ریکارڈز میں جو جمع کرائے گئے ہیں اسکروٹنی کمیٹی کو کہ ان کی تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہیں. یعنی پی ٹی آئی یہ ایڈمٹ کر رہی ہے پاکستان سے باہر وصول ہوئے ان کمپنیوں میں جو کہ پاکستان سے باہر تھی, اور یہ کس نے دیے یہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے اس بات کا. پہلی 46 ملین یہ ہے. 2013 کی جو تفصیل ہے دوسرا پوائنٹ, وہ پی ٹی آئی نے جمع نہیں کرائی کہ 2013 میں ڈونیشن کس نے دی تھی. خاص طور پہ جو لوکل ڈونیشنز ہیں تقریباً 743 ملین انہوں نے اپنے آڈیٹڈ اکاؤنٹس میں ڈکلیئر کی ہے, ایڈمٹ کی ہیں کہ یہ ہمیں پاکستان کے اندر سے ڈونیشن ملی ہیں 2013 میں 743 ملین, لیکن اس کی کوئی سورس اینڈ ڈیٹیل نہیں دی ہے ان ریکارڈز میں. اسی طرح پاکستان سے باہر جو ڈونیشن ملی 2013 میں تقریباً 93 ملین, اس کی بھی کوئی ڈیٹیل نہیں دی ہے. جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہم نے پہلے ذکر کر دیا تھا, کلیکشن ایٹ چیئرمین آفس کیش ڈپازٹ 25 ملین کا. اس کے بعد پانچواں پوائنٹ ہے, کچھ انڈیویجولز نے پی ٹی آئی کو بار بار ڈونیشنز دی. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ ان یوزول لگتا ہے, کافی ہیوی اماؤنٹس ہیں. ایک انڈیویجول اتنی زیادہ ڈونیشنز کیسے دے سکتا ہے, اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ایک اور اسی کے اندر ایک حصہ ہے کہ جو ڈونر لسٹ ہے اس میں ایک صاحب کا نام لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ڈونیشن دی, جبکہ بینک سٹیٹمنٹ میں کلیئرلی ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے ایک اور صاحب کا نام, اور نہ صرف اس کا نام بلکہ اس کا CNIC نمبر, اس کا بینک اکاؤنٹ نمبر, اس کا موبائل نمبر بھی